پازیٹیوٹی، مثبت سوچ، مثبت شخصیت۔ دنیا میں کہہ لیں کہ مثبت جو شخصیت ہے وہی کامیاب ہوگی، اور جو منفی اپروچ والے لوگ ہیں وہ لٹریچر میں، غمزدہ شاعری میں، غمزدہ گانوں میں تو نام کما سکتے ہیں، لیکن کوئی مثبت امپیکٹ جو ہے معاشرے پہ وہ بڑا مشکل ہے ان کی طرف سے آنا۔ اب یہ جو مثبت اپروچ ہے یہ اصل میں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ من جانب اللہ ہیں۔ اگر آپ کا اس چیز پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا پلان کیا ہے اور اس نے جب چاہنا ہے تب وہ کام ہو جانا ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی، آپ کو وری کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو کوئی نعمت اللہ دے کے واپس لے لیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر مشکل کے بعد آسانی آ جائے تو وہ اتراتا پھرتا ہے کہ یہ تو سارا میرا کمال ہے، میری وجہ سے ایسا کام ہے۔ حالانکہ جو مومن ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ نعمت پہ شکر کرتا ہے اور مصیبت پہ جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ تو جو ایمان ہے یہ آپ کو مثبت سوچ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد کھوج، مثبت سوچ جو ہے اس میں کھوج کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ آپ چاہیں تو آپ ہر چیز میں مثبت پہلو تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص میں، کسی واقعے میں، کسی ڈرامے میں، کسی بک میں، کسی مووی میں، کسی کارٹون میں مثبت پہلو تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ سوچنا چاہیں تو، اگر آپ وہ مثبت پہلو دیکھنا چاہیں تو۔ مثلا بڑی مشہور اگزامپل ہے کہ اگر آدھے گلاس میں پانی ہے تو آدھا گلاس جو خالی تو نہیں ہے، اس میں بھی تو وہ جو ہے وہ ہوا ہے، موجود ہے۔ اس کو خالی کہنا جو ہے وہ منفی اپروچ ہے، اور آدھے گلاس میں پانی ہونا، آدھے گلاس میں ہوا ہونا جو ہے یہ ایک مثبت اپروچ ہے۔ سائنس میں تھامس ایڈیسن بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے، بلب اس نے ایجاد کیا اور بے شمار اس کی جو ہیں وہ ایجادات ہیں، پیٹنٹ ہیں اس کے نام کے اوپر۔ جب اس نے بلب ایجاد کیا تو اس سے پہلے اس نے بے شمار ایکسپیریمنٹ کیا، ہزاروں کی تعداد میں، کچھ جگہوں پہ 2000 ہے، کچھ جگہوں میں 1800 ایکسپیریمنٹ ہے، کچھ جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس نے اتنے ایکسپیریمنٹ کیے تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنے زیادہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، کیا تم کبھی نا امید نہیں ہوئے، کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہوئے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہیں یہ تو فروٹفل ہو ہی نہیں رہے، یہ تو رزلٹ دے ہی نہیں رہے، بلب جو ہے وہ نہیں بنتا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ سیکھا کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے اس طرح سے بلب نہیں بنے گا، اس سے جو فلامنٹ ہے وہ جل جائے گا، وہ سٹیبل نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ پازیٹیوٹی تھی، یہ کھوج تھی کہ وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوا، وہ مایوس نہیں ہوا، لگا رہا۔ اور بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ چلنے والے کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، جو روز تہیہ کرتے ہیں کہ وہ چلیں گے، وہ کبھی منزل پہ جو ہے وہ نہیں پہنچتے، اور جو وسوسوں کا شکار رہتے ہیں راستے میں کہ میں صحیح جا رہا ہوں کہ نہیں صحیح جا رہا، مجھے کرنا بھی کام یہ چاہیے یا نہیں چاہیے، وہ راستے میں بھٹکتے رہتے ہیں، وہ منزل پہ نہیں پہنچتے۔ کامیابی کا یقین ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کھیل جو ہے، کوئی بھی جنگ جو ہے وہ جیتنے کے لیے کھیلیں، جیتنے کے لیے لڑیں تو آپ جیت جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے ہی مایوس ہوں، اپنی جیت کے بارے میں جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ ہوں، وسوسوں کا شکار ہوں، تو پھر جیت پانا بہت ہی مشکل کام بن جاتا ہے۔ مقصدیت، ایم، آپ کا بیسیکلی مقصد ہی آپ کا تعارف ہے۔ بے شمار جو لوگ ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، وہ خود کو ویژولائز نہیں کرتے کہ میں 3 سے 4 سال بعد خود کو کہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں، 1 سال بعد خود کو کہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی کے گول سیٹ نہیں کرتے، پھر ان کو اچیو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو رولنگ سٹون گیدرنگ نو موس، تو پھر وہ لڑکتے رہتے ہیں، جو اپنی زندگی کا کوئی مقصد کھوج نہیں سکتے، کوئی مقصد بنا نہیں سکتے۔ اب ایک بڑی جو ہے وہ عام سی بات ہے کہ جو ریٹائرڈ افراد ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی ریٹائرمنٹ سے پریشان ہو جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد
وہ بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روٹین ورک ہوتا ہے، پچھلے 15 سے 20 سال کی ایک جاب ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ میں یہ چھوڑوں گا تو اس کی جگہ میں کیا کروں گا، میں خود کو مصروف کیسے رکھ پاؤں گا، یہ ان کی سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آتا، جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہیں، اپنی مصروفیات ڈیزائن کرتے رہیں، خود کو مصروف رکھیں، تو بیمار بھی نہیں پڑیں گے اور ان کو لگے گا کہ ابھی ان کی زندگی باقی ہے، ابھی ان کی زندگی کا مشن باقی ہے، اور وہ یہ کام کرتے رہیں گے. اس لیے وہ کچھ نیا سیکھنے کا ارادہ کریں، کچھ نیا پلان کرنے کا ارادہ کریں، جو وہ پہلے کام نہیں کر سکے وہ کرنے کا ارادہ کریں، اس کو کریں، خود کو مصروف رکھیں، تو صحت مند بھی رہیں گے اور خوش بھی رہیں گے. اب مثبت سوچ کیسے حاصل کی جائے؟ مثبت سوچ جو ہے یہ مثبت الفاظ کو جنم دے گی، مثبت الفاظ سے آپ کی مثبت عادات بنیں گی اور مثبت عادات سے آپ کی ساری شخصیت مثبت ہوگی. تو سب سے پہلے مثبت سوچ جو ہے یہ بیج ہے ایک مثبت شخصیت کا. مثبت سوچ کیسے آئے گی؟ دیکھیں انسانی دماغ میں ایک سیکنڈ میں لاکھوں خیالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اسے ہمیں سسٹمائز کرنا پڑے گا کہ ہم صرف پازیٹیو چیز سے سوچیں گے، ہم نیگیٹو چیز نہیں سوچیں گے. جب ہم پازیٹیو چیز سوچیں گے تو ہماری باڈی میں ایسے ہارمون بنیں گے جو ہمیں انسٹیگیٹ کریں گے، ہمیں اچھا فیل کرائیں گے. ڈوپامائن بنے گا، اینڈروجن بنے گا، ٹیسٹوسٹیرون بنیں گے، ہمیں بیک اپ کریں گے، فائٹ فار فلائٹ کے لیے پریپیئر کریں گے. لیکن اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے تو ہماری باڈی میں جو ہے ایسے انزائم، ایسے ہارمون بننا شروع ہو جائیں گے جو ہمیں ڈپریس کر دیں گے، جو ہمیں جو ہے وہ سست بنا دیں گے، کاہل بنا دیں گے، مایوس کر دیں گے. مثبت لوگوں میں رہیں، مثبت لوگ آپ کو موٹیویٹ کریں گے، اور ایسی جگہ، ایسا ماحول جہاں پہ لوگ کی بات سن کے ان کی موجودگی سے آپ پریشان ڈپریس ہو جاتے ہیں، کوشش کریں ان لوگوں سے، ایسے ماحول سے آپ کا واسطہ کم سے کم پڑے، ان سے اوائڈ کریں. اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اداکاری کریں، مثبت رہنے کی، مثبت سوچنے کی اداکاری کریں. دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا، کوئی بھی کام ہے، اگر ہم وہ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ بچے بھی ویسا کریں تو صرف بتانے سے بات نہیں بنے گی. اگر وہ ہم میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں، یعنی کہ ہم ڈسپلنڈ نہیں ہیں، ہم پنکچول جو ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں میں کوالٹیز دیکھنا چاہتے تو ہمیں ان کے سامنے یہ ایکٹنگ کرنی پڑے گی کہ ہم بڑے پنکچول ہیں، ہم بڑے الفاظ کے پکے ہیں، ہم کردار کے پکے ہیں. تو بچے جو آپ کی ایکٹنگ دیکھیں گے تو وہ کریں گے. تو اگر آپ سوچنے کی ایکٹنگ کریں تو آہستہ آہستہ وہ ایکٹنگ جو ہے